السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على شمس الهدایة والیقین سیدنا ونبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد. قابل قدر علماء کرام، اربابان انتظام، سامعین حضرات اور طلباء و طالبات، ہر قسم کی تعریف پروردگار عالم کے لیے ہے اور درود و سلام جناب رسالت مآب علیہ السلام کا سزاوار ہے اور لائق ہے. یہ نشست، آج کی مجلس جس میں آپ حضرات تشریف لائے ہیں، یہ تو اپنی جگہ ایک طبعی اور فطری تقاضا ہے کہ آپ کے بچوں نے یا بچوں کے بچوں نے یا آپ کے کسی پڑوسی نے یا آپ کے کسی خون کے رشتے کے عزیز نے قرآن حکیم ختم کیا ہو، پایہ تکمیل تک اس کا حفظ پہنچایا ہو، اس کی مسرت آپ کو کھینچ لائی ہو، اس کی محبت نے آپ کو یہاں مائل کیا ہو. لیکن یہ تو فطری اور طبعی تقاضے ہیں. حقیقت واقعہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ عظیم الشان لائق محبت کوئی مجلس ہو سکتی ہے تو وہ قرآن حکیم کی نسبت اور وجود میں آئی ہوئی مجلس ہے. یہ وہ مجلس ہے، ابھی مولانا شاہد صاحب فرما رہے تھے کہ جو غلاف اور جو کپڑا خانہ کعبہ سے آویزہ رہا کرتا ہے، اس سے ملا ہوا ہوتا ہے، لٹکا ہوا ہوتا ہے، اس سے زیادہ قابل قدر وہ کپڑا یا غلاف ہے جو قرآن حکیم کے اوپر لگا ہوا ہے اور دھول مٹی سے اس کو حفاظت کرنے کے اندر خدمت کر رہا ہے. یہ حقیقت واقعہ ہے. جس زمانے میں روئے زمین موجود نہیں تھی، جس زمانے کے اندر حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایسا بھی وقت گزرا ہے کہ اللہ رب العزت کا عرش پانی کے اوپر تھا، لیکن وہ پانی کے اوپر اس طرح نہ تھا جس طریقے سے پانی کے اوپر کشتیاں چلتی ہیں، جہاز ہوتے ہیں، بلکہ اس طرح تھا کہ اوپر اگر دیکھا جائے جیسے آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں ہمارے اوپر آسمان ہے. آسمان اس معنی کر ہے کہ ہمارے اور آسمان کے درمیان تو دوسری چیز حائل نہیں ہے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ آسمان زمین پر ٹکا ہوا ہے. اسی طریقے سے تعالی شانہ کا عرش پانی کے اوپر تھا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کشتی کی طرح نظر اس کے اوپر تھا، بلکہ مراد یہ ہے کہ عرش کے نیچے کوئی چیز نہیں تھی. اگر کوئی چیز تھی، روئے زمین بھی نہ تھی، وہ سمندر تھا، وہ پانی تھا. تو حدیث پاک میں یہ فرمایا گیا کہ ایسا بھی وقت گزرا جب روئے زمین کا دنیا کے اندر، کائنات کے اندر کوئی وجود نہ تھا. حق تعالی شانہ نے سمندر کے اوپر ایک پانی کا بلبلہ اٹھایا، نمودار کیا، اور وہ پانی کا بلبلہ بڑھتے ہوئے نمودار ہوتے ہوئے اور زمین بنی اور وہ زمین پوری دنیا کے اندر پھیلتی چلی گئی. جس جگہ سب سے پہلے وہ پانی کا بلبلہ اٹھا وہ مقام ہے جس کو آپ اور ہم ان اول ابیکم وضع للناس للذی ببکہ خانہ کعبہ سے یاد کیا کرتے ہیں. لیکن قرآن حکیم اس وقت میں موجود تھا جس وقت میں خانہ کعبہ کا وجود نہ تھا. قرآن حکیم تعالی شانہ کی صفت ہے، قرآن حکیم مخلوق نہیں ہے. خانہ کعبہ اللہ تعالی شانہ کی صفت نہیں ہے، خانہ کعبہ اللہ تعالی شانہ کی مخلوق ہے. کبھی یہ فرشتوں کے ذریعے سے بنوایا گیا، کبھی آدم علیہ السلام کے ذریعے سے بنوایا گیا. یہ الگ بات ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں اس کو آسمان پر اٹھا لیا گیا، کبھی ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے اس کو بنوایا گیا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ. کبھی یہ الگ بات ہے کہ حضور نبی پاک علیہ السلام کو عنفوان شباب میں اس کو سجایا گیا اور بنایا گیا. اور یہ الگ بات ہے کہ کبھی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے بنایا گیا، کبھی بعدیں بھی اس کی مرمت کی گئی. لیکن قرآن حکیم اس سے بہت پہلے سے موجود ہے. اور ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار کا تعالی شانہ کی طرف سے نعرہ لگایا جائے گا. ایک ایسا وقت آئے گا کہ جبریل امین کی ٹانکیں بند کر دی جائیں گی. کوئی نفس، کوئی ذات ایسے نہیں ہوگی کہ جو کائنات کے اندر، عالم کے اندر موجود ہو
حق تعالی شان کا ارشاد ہوگا کہ لمن الملک اليوم، ہے کون آج کے درخواست، لیکن جب کوئی جواب دینے والا نہ ہوگا قدرت کاملہ کی طرف سے خود جواب ہوگا للہ الواحد القہار۔ اس زمانے کے اندر کعبے کا وجود نہ ہوگا، لیکن اس زمانے کے اندر قرآن پاک کا وجود ہوگا، اس لیے کہ قرآن پاک پر اللہ تعالی شانوں کی صفت ہے۔ قرآن حکیم کے 4 حقوق ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ قرآن حکیم سے محبت کی جائے۔ میں ان مشائخ کی اور بزرگوں کی بات نہیں کر رہا جن کے بارے میں آپ حضرات سنتے بولتے پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ وہ کسی نے 3 دن میں حفظ کر لیا، جیسے کہ مولانا تقی عثمانی صاحب نے لکھا، اور کسی نے مہینے بھر میں کر لیا، اور کسی نے 2 سال میں کر لیا، اور فلاں 6-7 قرآن پاک مہینے میں ختم کیا کرتے تھے۔ وہ تو یقیناً قابل قدر بہت اونچی شخصیات اور ذات تھی، لیکن ادنا سے ادنا درجے کا وہ مسلمان، وہ گنہگار جس نے کبھی مسجدوں میں مسجد کے اندر کی ممبر و محراب کو دیکھا بھی نہ ہوگا، وہ ایسا پاپی اور خاکی اور ایسا گنہگار جس نے کبھی روزہ نہ دیکھا ہوگا، خانہ کعبہ کو نہ سوچا ہوگا، اگر وہ بھی راستہ چلتے ہوئے شراب کی حالت میں نشے میں جھومتا ہوا جاتا ہے اور قرآن حکیم کے کچھ نقوش کو اور الفاظ کے ٹکڑوں کو لکھا ہوا دیکھتا ہے تو اس کا بھی دل تھرا جاتا ہے، وہ بھی لرز اٹھتا ہے، لرزب اندام ہو کر کے اس کو ادب احترام سے اٹھا کر کے جو اس کے حساب سے کوئی مناسب موضوع جگہ ہو سکتی ہے اس جگہ پر وہ لیا کر کے اس کو رکھ دیتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی محبت نہیں تو اور کیا چیز ہے۔ اسی طریقے سے آپ حضرات نے سنا کہ ظالم زمانہ جس کا مولانا شاہ صاحب بن لے کے فرما رہے تھے، اس نے چند مظلوم بے قصور لوگوں کو، معصوم لوگوں کو نہ معلوم کس اپنی ذاتی سوچی سمجھی غلطیوں کو بنیاد بنا کر کے مقید کر ڈالا، ان کو مرغوں کی طریقے سے زنجیروں میں جکڑ دیا گیا، پنجروں میں بند کر دیا گیا۔ یہ تمام تر مشقتیں وہ جھیلتے رہے، لیکن سب سے زیادہ سخت اذیت جو ان کو پہنچی وہ ان مسلم نوجوانوں کو اس چیز سے پہنچی کہ ان کے سامنے قرآن حکیم کو پھاڑ کر کے اس کے برف اڑا دیے گئے۔ ان کو تکلیف اس چیز سے نہیں ہوئی کہ ان کو سلاخیں لگائے جا رہے تھے، ان کو پنجروں میں دبوچ دیا گیا تھا، ان کو زنجیروں میں مرغا بنا کر کے باندھ کر کے گھنٹوں کے لیے نہیں دنوں کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا۔ ان کو سب سے زیادہ اذیت پہنچی تو اس چیز سے پہنچی کہ اس ایمان والے کے سامنے قرآن پاک کے پاک ورقوں کو لٹایا اور اڑایا جا رہا تھا، پھاڑا جا رہا تھا۔ یہ قرآن پاک کی محبت ہر مسلمان کے دل و دماغ میں اور رگ و ریشے میں نہیں تو اور کیا ہے۔ تو قرآن حکیم کا پہلا حق جو اس کی محبت ہے وہ ہر ایمان والے کا حفظ جان ہے، ہر ایمان والے کے دل کی بولتی ہوئی آواز ہے۔ قرآن پاک کا حق ہے کہ اس کے ساتھ محبت اور عظمت کا معاملہ کیا جائے۔ یہ قرآن پاک سے محبت اور کا تعلق نہیں تو کیا ہے؟ نماز وہ در حقیقت قرآن پاک کو آگے بڑھانے والا ایک پیغام ہے۔ نماز جس طریقے سے دوائیں بنتی ہیں، معجون خمیرے بنتے ہیں، 5, 10, 15 اس میں چیزیں ہوتی ہیں، نسخے ہوتے ہیں، بنایا جاتا ہے، مرکب کیا جاتا ہے دوا کو، لیکن اس دوا کا نام جو سب سے زیادہ اہم قیمتی نسخہ اس کے اندر جزو ہوتا ہے جس کو جزو اعظم کہتے ہیں، اس دوا کا نام اس جز پر رکھ دیا جاتا ہے۔ جوارش کمون جس کے اندر زیرہ زیادہ ہوگا اس کا نام جوارش کمون رکھ دیا، حالانکہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے نماز جو مختلف ارکان اور صفات کا نام ہے، الفاظ اور اشعار کا نام ہے اور اعمال کا نام ہے، اس میں سب سے زیادہ عظیم الشان چیز جس کو جزو اعظم نماز کا کہہ سکتے ہیں وہ قرآن حکیم ہی تو ہے۔ حدیث پاک میں یہ فرمایا گیا سب سے زیادہ قیمتی اور اہم نماز وہ ہے طول القنوت، جس کے اندر قیام سب سے زیادہ لمبا ہو۔ آدمی کھڑا ہوا کرے گا کہ نماز کے اندر، اور آدمی اگر کوئی سجدہ اپنا لمبا کر بھی دے، جیسے کہ حدیث پاک ماتا جناب رسالت ماں علیہ السلام بعض دفعہ اتنا لمبا سجدہ فرماتے کہ ہماری اور آپ کی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وہ فرماتی ہیں کہ وہ بھی سجدے میں چلی گئی تو ان کو یہ خیال ہوا کہ نصیر نہ پھوٹ جائے اور کہیں جان نہ نکل جائے، اتنا لمبا سجدہ۔ لیکن سجدے کے اندر آدمی کو پڑھے گا تو سبحان ربی الاعلیٰ ہی کا تو تلفظ اور تکرار کرتا رہے گا، اگر آدمی اپنے رکوع کو بڑھائے گا تو سبحان رب العظیم ہی کا تو تکرار اعادہ کرتا رہے گا۔ لیکن کھڑے کھڑے قیام کی حالت کے اندر نماز کے اندر آدمی کسی ایک ہی آیت یا سورت کا اعادہ تکرار نہیں کیا کرتا، بلکہ وہ
حافظ قرآن مثلا تراویح کے اندر وہ پڑھتا چلا جاتا ہے، وہ اگر 20 رکعتیں پڑھتا ہے اور لمبے لمبے قیام بھی کرتا ہے تو قرآن پاک کی مختلف آیتیں مختلف صورتیں آگے سے آگے پڑھتا چلا جاتا ہے، اس کو بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ نماز کا عمل بھی دیکھا جائے تو وہ قرآن پاک سے منسوب ہے، لیکن وہی آپ ہم جس کو جانتے ہیں کہ ہمارے سماج اور معاشرے کا ایک رہنے والا جس کے روزانہ کڑکتے ہوئے کپڑے بدلتے ہوں، فریش اس کی ہمیشہ ٹناٹن رہتی ہو، اور لیکن وہ ظرف ورق لباس سے جب مسجد میں جمعے میں آ جائے یا عیدین میں آ جائے اور وہ یہ تراویح میں عشاء میں آ جائے اور وہ دیکھتا ہے کہ مسجد کھل ہو چکی ہے، نمازیں سے پور ہو چکی ہے، لیکن قدم رکھنے کی جگہ پر، داخل ہونے کی جگہ پر تھوڑی سی جگہ ایسی باقی ہے کہ میں سمٹ کر کے سکڑ کر کے یہاں سجدہ ریز ہو سکتا ہوں، جہاں وضو کرنے والوں کے پاؤں کے نشانات نے اس کو گیلا اور گرد آلود کر دیا ہو، وہ بے تکلف وہاں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے کی نیت باندھ لیتا ہے اور سجدے میں چلا جاتا ہے، وہ بیٹھ بھی آتا ہے، اس کے کپڑے اگر آلود ہو جاتے ہیں تو اس کو پرواہ نہیں۔ ہاں اگر وہ کسی عظیم الشان مجلس میں جائے تو وہاں پر وہ دیکھے گا کہ یہ جگہ میرے لائق ہے بھی کہ نہیں، لیکن یہاں آنے کے بعد دیکھتا ہے کہ میں اس جگہ کے قابل ہوں کہ نہیں۔ یہ قرآن پاک کی محبت اور عظمت نہیں تو اور کیا ہے۔ دوسرا قرآن حکیم کا یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے۔ کتنے افسوس کی بات ہے ہمارے معاشرے کے لیے کہ آج ہمارے ہاں جی ہوش انسان ہی نہیں بلکہ وہ معصوم بچے جن کو ابھی گویائی کی قدرت بھی پوری سے حاصل نہیں ہوئی، لیکن وہ ہمارے اور آپ کے معاشرے کو دیکھ کر کے اور آوازوں کو سنتے ہوئے اور بجتے ہوئے کو سن کر کے وہ وہی تلفظ کر رہے ہیں جو تلفظ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جس تلفظ کے لیے، جن الفاظ کو منہ سے نکالنے کے لیے، جن گیت کے گانے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر کے منع فرما دیا گیا تھا کہ میں تم آیا ہی اس کو مٹانے کے لیے ہوں، وہ الفاظ وہ کلمات ہمارے ان معصوم نونہال پھول سے بچوں کی زبان کے اوپر آویزہ ہیں اور نکل رہے ہیں، لیکن ہم اور آپ ہیں کہ ہمیں تو یہ سبق سکھایا گیا تھا کہ سب سے پہلے ایمان والا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بچے کو پڑھنا سکھائے، قرآن پاک کی اس کو تلاوت کرنا سکھائے۔ یہ واقعہ ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے کہ حضرت شیخ بغیر رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم مولانا محمد یحییٰ کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے جب قرآن پاک جب دودھ چھڑایا گیا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین 2 سال کی مدت ہوتی ہے، حد سے 2.5 سال کی کہہ دی گئی امام صاحب کے یہاں، تو وہ دودھ چھڑانے کی مدت اور پاؤ پارا حفظ ہو جانا یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ ان معصوم بچوں کو اپنی ماں کے گود کے اندر دینی تربیت و شعور مل جائے۔ یہ قرآن پاک سے عظمت اور محبت کا کے بعد اس کی تلاوت حق ہے کہ ماں اس کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھیں کہ بچہ پاؤ پارے کا حافظ ہو گیا ہے۔ تو میرے بزرگوں قرآن پاک کا دوسرا حق اس کی تلاوت ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اگر کوئی باپ بوڑھا بیمار پریشان حال کبیر السن ضعیف وہ اگر اپنے بیٹے سے کہتے کہ بیٹا میں تو اس زندگی بھر کما کر کے اور تم کو تمہاری پرورش کرا کر کے آج اس تحریک پر آ چکا ہوں کہ میں تو کمانے کے لائق نہیں رہا، یہ ڈاکٹر نے حکیم نے نسخہ لکھا ہے ذرا دوا بازار سے خرید کے لے آؤ، یہ بچہ اگر اس کو پڑھتا رہے 1000 دفعہ تو باپ کو اس سے فائدہ نہیں ہوگا، اس کے الفاظ کے پڑھتے رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی محبوب کا خط آ جائے اس کو پڑھتے رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی آرڈر ہمارے آپ کے یہاں آ جائے، ایکسپورٹ امپورٹ والوں کو تجربہ روشن کر لیں تو اس کو صرف زبان سے پڑھتے رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن قربان جائیے قرآن پاک کے وہ حروف اور کلمات کے سمجھنا اور عمل کرنا تو بھی آگے کی منزل ہے۔ شروع کے اندر یہ فرما دیا گیا کہ اگر بغیر سمجھے ہی کوئی پڑھ رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں سمجھا نہ جائے، یہ تو پہلی منزل ہے کہ اگر بغیر سمجھے ہمارا یہ معصوم بچہ جو عربی زبان کا شعور نہیں رکھتا، ادراک اور احساس نہیں رکھتا، وہ بھی اگر قرآن حکیم کو پڑھ رہا ہے اپنے زبان سے الفاظ ادا کر رہا ہے تو ایک ایک حرف کے اوپر اس کو 10 نیکیاں مل رہی ہیں، جیسا کہ حدیث صحیح اور صریح سے واضح ہے۔ اور بعض جگہوں کو یہاں تک فرمایا گیا کہ ایک حرف قرآن حکیم کا پڑھ دینا یہ 10 نیکیاں ہیں، چونکہ ہم تعالیٰ شانوں کے ذات والے صفات میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پسندیدہ امت کے لیے محبوب امت کے لیے طرز اپنا لیا اور اختیار فرما لیا، ہر عمل کے اوپر اگر نیک ہے تو 10 نیکیاں،
اگر بد عمل ہے تو ایک ہی، چنانچہ ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں، اور یہ کس حالت میں ہے؟ عام حالت میں، المطلق یجری علی اطلاقی، کبھی بھی کسی بھی حالت میں۔ دوسری بات، اگر قرآن حکیم کے اسی ایک حرف کو کوئی شخص باوضو پڑھ لے تو 25 نیکی، قرآن حکیم کے اسی ایک حرف کو نماز میں بیٹھ کے پڑھ لے، جیسے کہ نوافل میں پڑھتے ہیں، 50 نیکیاں، نماز میں قیام کی حالت میں پڑھ لے ایک ایک حرف کے اوپر 100 نیکیاں، اور اگر رمضان المبارک میں پڑھ رہا ہو تو ایک ایک حرف کے اوپر 70 نیکیاں، تو 70 نیکیاں اس ایک کی 70 نہیں، اس 100 کی 70 جو 11 مہینے میں 100 نیکیاں مل رہی تو اس کی 70، اور پھر اللہ یضاعف لمن یشاء، اگر کسی کا یقین، ایمان، اس کا سمجھنا، اس کا دلی درد، اس کی ایمان کی کیفیت اور رقت وہ اگر بڑھ گئی تو اللہ یضاعف لمن یشاء کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کسی سائنسدان نے کوئی ایسا کیلکولیٹر ایجاد نہیں کیا جو یہ بتلا دے کہ اتنی نیکیاں، اس کا مطلب یہ ہوا وہ حافظ قرآن معصوم بچہ نونہال جس نے 6666 آیتوں کو حفظ کیا ہو، شاید ممکن ہے کہ وہ 6666 کی گنتی ایک دم سنا پائے کہ نہ سنا پائے، لیکن آپ کا وہی معصوم بچہ 6666 ان آیات کو سنا رہا ہے کہ ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، حق تعالی شاہ نے فرمایا ہم نے تو آسمانوں پر، وہ آسمان جس کے نیچے جو شمس و قمر ہے اور سیارے اور ستارے ثوابت ہیں، چلنے والے بھی ستارے ہیں، رکے رہنے والے بھی ستارے ہیں، ان میں سے بعض ستاروں کے لیے کہا گیا ہے کہ روئے زمین سے بہت بڑے ہیں، اور وہ ستارے اتنے ہیں جن کو گن نہیں سکتے، ان کے نام رکھنا تو بہت دور کی بات۔ وہ آسمان ان سب کو اپنے اس طرح دامن میں لے کر کے سمیٹ کر کے اور پھر بھی بڑا دکھائی دے رہا ہے، وہ ایک نہیں 7 آسمان، ان پر جب اس قرآن حکیم کے الفاظ و کلمات کو اللہ نے پیش فرمایا، ان کی ہمت نہیں ہو سکتی۔ یہ زمین کہ جو بڑے بڑے ایٹم بموں کو جھیل لے اور اف نہ کرے، اور نماز کس زمانے سے کروڑوں سالوں سے بارش ہو رہی ہے، پیتی چلی گئی، آج تک اس کو الٹی نہیں ہوئی۔ یہ زمین جس کے اوپر سب چل رہے ہیں، اکڑ رہے ہیں، وزن رکھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہے کہ سب کو جھیلتے چلی آ رہی، کس نے کوئی آواز بلند نہیں کی۔ یہ زمین تھرا گئی، فأبینا ان یحملنها، کہ ہم اس کو نہیں اٹھا سکتے، واشفقن منها، وہ لرز گئے، ڈر گئے، وحملها الانسان، انسان نے اس کو اٹھایا ہے۔ یہ بارے گرا تو وہ قرآن کریم کے 6666 آیتیں، جس میں سے ایک آیت آسمان اور زمین اور پہاڑ جیسا عظیم الشان بوجھل وہ چیزیں مخلوقات نہیں اٹھا سکے، وہ اس معصوم سے نونہال بچے نے اٹھا لیا۔ آپ جانتے ہیں ہم اور آپ جب 2-4 روپے کی ریزی ہوتی ہے تو ویسے ہی بے بٹک دیتے ہیں، جب کوئی بڑے چیک ہوتا ہے یا بڑی رقم ہوتی ہے تو اس کو تھوڑے طاق میں رکھتے ہیں، زیادہ قیمتی جواہرات ہوتے ہیں اور پورا کریم یا ہوتی ہے تو اس کو اندر سے اندر لے آ کے رکھتے ہیں، تجوری میں رکھتے ہیں، اور زیادہ کوئی قیمتی چیز ہے تو تجوری کے اندر کے ہی اندر اس کے اندر مخصوص ایسے تاخچے کے اندر کہ جو چپکا ہوا ہو، لگا ہوا ہو، ہر ایک کی نظر ایک دم جا نہ سکے، وہاں پر رکھتے ہیں۔ اس کو کتنا محفوظ کر دیا ہے آپ نے۔ جس قرآن حکیم کے 6666 آیتوں کو ان معصوم نونہال بچوں نے اپنے سینوں کے اندر محفوظ کر لیا، وہ دل اللہ تعالیٰ شاہ کے نزدیک کتنا قیمتی اور کتنا محفوظ ہوگا۔ وہ دل جس جسم کے اندر سمایا ہوا ہے، وہ جسم اللہ تعالیٰ شانوں کی بارگاہ میں کتنا محفوظ اور معصوم ہوگا۔ وہ جسم جس مکان میں رکھا ہوا ہے، وہ مکان اللہ کی شانوں کی ذات والے صفات کے سامنے کتنا پسندیدہ ہوگا۔ وہ حافظ قرآن جس کے دل کے اندر یہ قرآن پاک پورا محفوظ ہے، وہ اپنی پوری برادری یا خاندان کے اندر کتنا باعث سعادت ہوگا۔ ہم اور آپ اندازہ لگائیں تو قرآن پاک کی ایک دوسرا اس کی تلاوت ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک انسان وہ قرآن پاک کو پڑھا ہوا ہو لیکن برسہ برس گزر جائے، قرآن پاک ختم کرنے کی نوبت نہ آئے۔ وہ لوگ بہت مبارک ہیں، قابل مبارکباد ہیں جو حضرات اہتمام فرماتے ہیں۔ بعض حضرات کو دیکھا گیا کہ سب مغرب بعد سورہ واقعہ پڑھتے ہیں، فلاں وقت میں یاسین شعر پڑھتے ہیں، فلاں وقت سورہ رحمان پڑھتے ہیں،
وہ یقیناً بہت معذور عند اللہ ہیں اور برکتوں کے حامل ہیں، لیکن اگر وہ یہیں تک بچ کر کے رہ جاتے ہیں اور ترتیب سے پورا قرآن پاک ختم کرنے کا معمول نہیں ہے تو یہ بہت ہی زیادہ خسارے افسوس کی بات ہے۔ اس لیے کہ کم سے کم کی جو مدت اور مقدار بیان کی گئی ہے وہ 6 مہینے ہیں کہ قرآن پاک تلاوت کر لیا جائے۔ اگر نہیں کیا گیا تو ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا کی مصیبت جھیلنا پڑ سکتی ہے۔ قرآن پاک کا حق ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے۔ قرآن پاک کا حق ہم نے آپ نے یہ سمجھا کہ اگر درد سر ہو جائے تو اس کو دم کروا لیا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کے کلام میں شفا ہے، یہ تو حقیقت واقعہ ہے، اور قرآن پاک کو ادب سے رکھا جائے یہ بھی ہے، لیکن قرآن حکیم صرف سجا کر کے تاکوں میں رکھ دینے کے لیے نہیں اور کبھی غمی خوشی کے موقع میں نکال لینے کا ہی نام نہیں، بلکہ قرآن کریم تو روزمرہ کی تلاوت اور عبادت ہے۔ قرآن حکیم کو نہ سمجھا تب بھی وہ ثواب اور باعث اجر ہے۔ اور ایسے ہی مجلس کے ایمان کے لیے دشمن جمع نہیں ہوتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے، سمجھاتے تھے، کوئی جھڑکتا تھا، لیکن قرآن پاک یہ ایسے الفاظ کلمات ہیں، ایسے نورانی اپنا اندر اثر رکھتے ہیں کہ دشمنان دین بھی خود چل کر کے سمٹ کر کے چلے آتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ رات کا وقت دیکھتے تھے، اندھیری کو دیکھتے تھے اور یہ بھی سوچتے تھے کوئی آگ لگائے تو مجھے دیکھ نہ لے۔ ایسا بھی ہوتا تھا بعض دفعہ کہ جو بڑے بڑے چودھری قسم کے نیتا قسم کے لوگ دن کے اندر پنچایت کر کے طے کر رہے تھے کہ کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں سنے گا، ان کے قریب نہیں آئے گا، رات کو چھپ کر کے وہ بھی جا رہے ہیں قرآن پاک کو سننے کے لیے، اور ایک مجلس منعقد ہو جاتی تھی، یہ ادھر سے ٹکرایا، اس کی پیٹھ اس سے ٹکرائی، پتہ چلا کہ ایک نہیں چار دشمنان دین قرآن حکیم چپ چپ کے سننے کے لیے آ گئے ہیں۔ تو قرآن پاک ایمان کے لیے تو مجلس چاہے منعقد نہ کی، لیکن دشمنوں نے بھی نہ چاہتے ہوئے بھی قرآن کریم کے لیے اپنی مجلس منعقد کر لی۔ قرآن حکیم کا دوسرا حق تلاوت ہے، قرآن حکیم کا تیسرا حق اس کے اوپر اس کا سمجھنا ہے، اس کا فہم و ادراک ہے۔ یہ تو ممکن ہے کہ ہر شخص جس طریقے سے مکمل ڈاکٹر نہیں بن سکتا، ہر شخص مکمل انجینئر نہیں بن سکتا، ہر شخص مکمل قوانین ملکیہ کو نہیں جان سکتا، لیکن اس کے لیے یہ تو ضروری ہے کہ جس ملک میں رہتا ہو وہاں کے روزمرہ کے قانون کو جانے نا۔ اس کے لیے یہ تو ضروری ہے کہ وہ خود اپنے بارے میں سمجھ لے، میں فلاں مرض کا مریض ہوں تو مجھے کن کن چیزوں کا پرہیز ہے، یہ تو اس کا حق خود کا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن حکیم کی پوری مکمل طریقے سے فہم و ادراک، اس کی تشریح، اس کی تفسیر کا سمجھ لینا، یہ گھر کے فرض عین ہر ایک کے اوپر نہیں ہے، لیکن آدمی بقدر ضرورت اپنے شعبہ زندگی سے متعلق قرآن پاک کے بارے میں یہ تو معلوم کرے کہ میرے پروردگار نے اس میں مجھ سے کیا کہا ہے۔ واللہ حق تعالی شاعر نے قرآن حکیم میں بعض دفعہ اپنے بندوں سے اتنے محبت بھرے انداز میں خطاب کیا ہے کہ اگر کوئی دشمن بھی ہوگا اس کی طبیعت پلک اٹھے، اگر کوئی مخالف بھی ہو، سنگ دل بھی ہو تو وہ بھی لرز جائے کہ میرے پروردگار نے اتنی محبت سے اور مجھ سے خطاب کیا۔ ہم نے تو یہ سمجھا یہ تو یا الناس لوگوں سے خطاب ہو گیا، یا یہ اہل کتاب یہود و نصارہ سے ہو گیا، ہمارے لیے اپنے کچھ رکھا ہی نہیں۔ پورا قرآن پاک اس کا حق ہے کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، اس کو معلوم کرنے کی کوشش کی جائے، علماء دین سے پڑھوں سے معلوم کیا جائے کہ قرآن میں تاجر ہوں، میرے بارے میں قرآن نے کیا حکم دیا ہے، وہ بتلائیں گے۔ آیت ربا، آیت بے و شرا کو سنا کر کے آدمی پوچھے گا کہ نماز کے بارے میں، آدمی پوچھے گا اللہ نے مجھے صاحب نثاب کر دیا ہے، زکوٰۃ کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے، تو یہ بھی قرآن پاک کا فہم ہے کہ آدمی براہ راست یا بال واسطہ یا بلا واسطہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ قرآن پاک کے اندر کیا کہا گیا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے ہمارے ان بھائیوں کے لیے کہ بہت بڑے پیمانے پہ کروڑ روپیہ خرچ کر کے وہ بڑی بڑی کمپنیاں، فیکٹریاں قائم کر لیں، اور جب انہوں نے مال تیار کیا، اس کے ساتھ تشریف لائیے نا، جب انہوں نے مال تیار کر لیا، باہر سے اس کے لیے آرڈر آ گئے کہ صاحب آپ یہ مال بھیج دیجئے، آدمی اس لیے نہیں بھیج پا رہا کہ یہ انگلش میں لکھا ہوا ہے، مجھے انگلش نہیں آتی۔ اگر وہ دوسری زبان میں لکھا ہوا ہے تو آدمی ایسا افراد کے پاس جاتا ہے، پڑھوا کر کے سنتا ہے کہ بھائی اس میں کیا لکھا ہے،
ایک دفعہ ایک لطیفہ پیش آیا. ایک صاحب بستی کے اندر بہت پڑھے لکھے شمار کیے جاتے تھے. آج کے زمانہ تو حقیقت میں تعلیم کا ہے. پہلے زمانے کا واقعہ کہ کوئی صاحب تھے مجلس اپنی بستی کے سب سے پڑھے لکھے مانے جاتے تھے. وہاں پر باہر سے کسی صاحب کا کوئی خط آ گیا. لوگوں نے کہا رہے پریشان ہونے کی بات ہے وہ بہت پڑھے لکھے ان کے پاس چلو. اب لوگ باغ ان کے پاس آئے کہ یہ پڑھ کے سنا دیجیے. انہوں نے خط ہاتھ میں لیا. چونکہ پڑھنا کچھ آتا نہیں تھا. الٹتے رہے پلٹتے رہے دیکھتے رہے چہرہ اتر گیا. لوگ یہ سمجھے کہ شاید اس رشتہ دار کا فلاں جو رشتہ دار رہتا ہے وہ مر گیا اور یہ کہنے کے اندر تو تکلف کر رہے ہیں. اس نے دھاڑے مار کر کے رونا شروع کر دیا. چنانچہ وہ ماحول ماتم کا سا گیا. پتا یہ چلا کہ اس کو پڑھنا نہیں آتا تھا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ فیکٹری کا مالک جو ارب کروڑ روپیہ خرچ کر کے قائم کرے فیکٹری مال تیار کرے اور جب آرڈر آئے تو صرف اس لیے میں بھیجے کہ یہ انگریزی میں لکھا ہوا ہے مجھے انگریزی نہیں آتی, یا یہ عربی میں لکھا ہوا ہے مجھے عربی نہیں آتی. جس طریقے سے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ پڑھنا سیکھے یا پڑھوا کے معلوم کریں سنوا کے معلوم کریں, اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو سب کو یہ چاہیے کہ حق تعالی شاہنوں نے جو قرآن حکیم پوری امت مسلمہ سارے انسان جناتوں کی رہبری اور ہدایت کے لیے قانون اور شریعت بنا کر کے بھیجا ہے, ہم اس کو معلوم کریں کہ پروردگار نے اس میں کیا کہا ہے. قرآن پاک کا سمجھنا یہ قرآن پاک کا تیسرا حق ہے. چوتھا حق یہ ہے کہ قرآن پاک کے اوپر عمل بھی کیا جائے. قرآن حکیم عمل کرنے کے لیے ہے. قرآن حکیم آپ نے دیکھا ہوگا پہلے زمانے میں تو زیادہ رواج تھا, آج کل تو کم ہو گیا. بعض دفعہ دوسرے ادیان اور مذاہب میں ایسا دیکھنے میں آیا, بچپن میں بہت دیکھا کہ رات کے اندر 10, 20, 50 بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک پڑھنے والا کچھ پڑھتا چلا جا رہا ہے. نہ پڑھنے والا سمجھ رہا نہ سننے والے سمجھ رہے, بس وہ جھوم رہے ہیں پڑے میں بیٹھے ہوئے ہیں. پوری رات گزر گئی, کہاں گئے تھے کہیں نہیں, کیا لائے کچھ نہیں. جو پوری ان کے مذہب کی کتاب ان کے سامنے پڑھ کے سنا دی گئی, آپ کیا امید کر سکتے ہیں کہ وہ عمل کر لیں گے؟ جب سنانے والوں کو پتہ نہیں اس میں کیا ہے, سننے والوں کو پتہ نہیں اس میں کیا ہے, عمل تو بہت دور کی بات ہے. میرے دوستوں بزرگوں, قرآن حکیم تو عمل کرنے کے لیے نازل ہوا ہے تاکہ قرآن پاک پر عمل کیا جائے. اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا معمول جو کتاب آیا کہ قرآن پاک کے اندر اگر آیت ہے تحریم خمر نازل ہو گئی کہ شراب حرام, تو مدینے کی گلیوں میں دیکھا جا رہا ہے کہ شراب کے مٹکے انڈیلے ہوئے ہیں. اگر حکم نازل ہو گیا, آیت حجاب نازل ہو گئی, تو جو خاتون کسی دینی مسئلے میں سمجھنے کے لیے مسجد نبوی کے اندر آ گئی تھی یا نماز میں آ گئی تھی, اگر آیت حجاب کا علم ہو گیا تو وہ واپس نہیں لوٹ رہی کہ میرے پاس ابھی برقع ہے نہیں, چادر ہے نہیں. وہیں رک کر کے منگوایا اور اوڑھ کر کے گئی, کیونکہ قرآن پاک کے اوپر عمل کرنا اس کو کہتے ہیں کہ جیسے علم ہوا اس کے ساتھ فوراً عمل ہوا. ہمارے یہاں اور آپ کے یہاں یہ ہے کہ علم ہے اس کے ساتھ عمل نہیں. پھر ایک اور یہ بات پیش آئی کہ پہلے زمانے میں آپ حضرات نے ملاحظہ فرمایا ہوگا کہ اپنے یہاں فجر کے بعد عام طور پر گھرانوں کے اندر سے بھی قرآن حکیم کی تلاوت کی آوازیں آیا کرتی تھی, بہت تجربہ ہوا. لیکن اور مرد بھی کسی حد تک پڑھ لیا کرتے تھے. لیکن جب سے یہ سلسلہ چلا کہ بھائی خود بخود گھر کے اندر ایک بٹن دبا لیجیے, قرآن لکھا ہوا بھی اس میں آ جائے گا, آواز بھی اسی میں آ جائے گی, ترجمہ تفسیر بھی اس میں آ جائے گی. میں اس کے لیے منع نہیں کر رہا کہ اس کو دیکھا نہ جائے سنا نہ جائے, اس کے لیے میں منع نہیں کر رہا. میں تو یاد کر رہا ہوں اس کو دیکھ کر کے ہم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا. چنانچہ میرے علم میں ایسے بات حضرات آئے جو پابندی سے تلاوت کرتے تھے. کیوں نہیں کر رہے صاحب؟ وہ فرصت کے وقت میں ٹانگیں پھیلا کر کے بنیان اور لنگی کے اندر وہ ہاتھ میں لے کر کے ریموٹ کنٹرول لے کر کے بس وہ بدل کے وہ سن لیتے, کبھی تفسیر کبھی قرآن, وہ اس طرح کر لے. قرآن حکیم کی تلاوت کا حق اس طرح نہیں ہوتا. پھر ایک یہ کہ ایک آدمی مشقت برداشت کرتا تھا, تنگیاں اٹھاتا ہوا کسی جگہ جا رہا ہے, وہ دوسری کچھ اور قدر کرے گا اس کام کی, اور ایک آدمی اگر بغیر محنت مشقت کے دیکھے گا تو اس کی قدر نہیں کر پائے گا. تو قرآن پاک کا چوتھا حق یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل بھی کیا جائے. تو پہلا حق یہ ہوا کہ اس کی محبت اور عظمت ہو, دوسرا حق یہ ہوا کہ قرآن کریم کی تلاوت ہو, تیسرا حق یہ ہوا کہ قرآن پاک کو سمجھا بھی جائے, سمجھنے کی کوشش کی جائے یا معلوم کرنے کی کوشش کی جائے, اور چوتھا حق یہ ہے کہ قرآن حکیم کے اوپر عمل بھی پیرا ہوا جائے. اسی کے ساتھ یہ عرض کر دوں
کہ کانگلہ میں حضرت مولانا افتخار الحسن صاحب دامت برکاتہم ہیں، زندگی بھر ہو گئے ان کو تفسیر بیان فرماتے ہوئے، وہ یہ فرمایا کرتے ہیں کہ قرآن حکیم کے اندر 4 مضامین پورے قرآن کا خلاصہ ہیں، 4 مضامین پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہیں۔ 9 بچوں نے ماشاءاللہ تحفظ قرآن کریم کی سعادت حاصل کی ہے، اس نسبت سے بات یاد آئی، عرض کر رہا ہوں کہ قرآن حکیم میں 4 مضامین کو بنیادی طور پر بیان کیا گیا ہے۔ ایک ہے اللہ کی عبادت۔ اب جتنے بھی عبادات کے، نماز کے، روزے کے، حج کے، زکوٰۃ کے مضامین ہیں، توحید کے مضامین ہیں، وہ سارے کے سارے عبادات کے اندر آ گئے، اللہ کی عبادت۔ دوسرا مضمون بیان کیا گیا ہے رسول کی اطاعت، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اور تیسرا مضمون قرآن حکیم کے اندر بیان کیا گیا صحابہ کی محبت۔ صحابہ کی محبت تو دل و دماغ سے نکل گئی، وہ تو حیات الصحابہ 3 جلدوں کے اندر آئی تو امت مسلموں کو پتہ چلا کہ جس طریقے سے مسلمانوں پر اہل بیت کے نام سے ایک حق ہے، اسی طریقے سے صحابہ اکرام کے نام سے بھی ایک حق ہے۔ اس کے بعد تو قرآن پاک میں تیسرا مضمون بیان کیا گیا جس کا خلاصہ ہے کہ صحابہ کی محبت، اور چوتھا ہے مخلوق کی خدمت۔ پورے قرآن کریم پر آپ بھی نظر ڈال لیں، یہ 4 مضامین اس کا خلاصہ ہیں جو ہماری آپ کی زندگی میں ہونا چاہیے۔ بلکہ ایک بات یہ ارشاد فرمایا کرتے ہیں کہ قرآن پاک شروع ہوتا ہے بات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن پاک شروع ہوتا ہے بات ہے اور ختم ہوتا ہے سین پر والناس۔ بعض لوگوں کو دیکھنے سننے میں آیا کہ وہ سورہ ناس پڑھنے سے منع کرتے ہیں کہ ناس ہو جائے گا، حالانکہ ہرگز ایسا نہیں ہے، اس کے معنی مفہوم کو بھی دھیان رکھنا چاہیے۔ تو قرآن پاک شروع ہوا لفظ بات ہے، ختم ہوا سین پر، مطلب یہ ہے کہ دونوں کو ملائیے تو بس قرآن حکیم انسان کی رشد و ہدایت کے لیے کافی ہے۔ آدمی اس کو ماننے، اس پر عمل کرنے پیرا ہونے کی کوشش تو کرے۔ آخر میں ایک دو بات مختصر عرض کر کے بات ختم کروں گا، وہ یہ کہ قرآن حکیم جب نازل ہوا تو قرآن حکیم میں قدرت کاملہ نے ان لوگوں کو یہ چیلنج کیا کہ اگر تم کو اس کے کلام الہی ہونے میں شک ہے اور تم اس کو کاہن اور ساحر جادوگر کا کلام سمجھتے ہو، فاتو بصورت من مثلی، ایک صورت جیسے بنا کے لے آؤ۔ تو قرآن پاک نے ان کو جو چیلنج کیا تھا، قرآن پاک نے ان سے جو مطالبہ کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ تم بھی میدان میں اتر آؤ اور قرآن پاک کی نظیر یا قرآن پاک کی ایک صورت کی مثال، چلو ایک قرآن پاک کی ایک آیت جیسی آیت وہی بنا کر کے دکھا دو۔ تو وہ لوگ یہ تو کبھی نہ کر سکے، اور جس کسی نے ہمت اور کوشش کی تو ایسی ادھوری کی کہ اس کو سن کر کے آدمی کو ہنسی آنے لگتی ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کے مقابلے کے اندر جو صورت آپ پڑھتے سنتے رہتے ہیں، اس کے مقابلے میں ایک کسی احمق الناس نے بنائی جو اپنے زمانے کے سب سے بڑا دانشور بقا میں خیز تھا، الفیل الفیل، اس کا ترجمہ ایک بھونڈے اور عامیانہ زبان میں یہ ہے کہ الفیل الفیل، ارے ہاتھی رے ہاتھی، وما ادراک ما الفیل، اور تو کیا جانے کیا ہے ہاتھی، ذنبہ قصیر، اس کی دم ہے بہت چھوٹی، وخرطم طویل، اس کی سونڈ ہے بڑی لمبی۔ سننے والوں نے خود نے کہا کہ تیری بربادی ہو، یہ تو نے کوئی کلام پیش کیا ہے۔ ارے اللہ تعالیٰ کیف کے اندر تو ایک پرانے زمانے کی تاریخی بات بیان کی گئی ہے، اس میں تو قدرت کاملہ کی ایک کرشمہ سازی کو بیان کیا گیا ہے کہ کنکروں کے ذریعے سے ہاتھی اور ہاتھی والوں کو تہس نہس کر دیا گیا، اور اس کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے تو نے کون سی بھونڈی بات کہی ہے، نہ الفاظ بنا سکا، نہ اس کے معنی قائم کر سکا، نہ اس کے اندر مفہوم کچھ وارد ہو سکا۔ تو قرآن حکیم کے مقابلے میں اگر کوئی آیا ہے تو وہ ایسا رہا جیسے سورج کے اوپر منہ کر کے تھوکنے والا کہ تھوک اس کے خود کے منہ پر آیا۔ جس نے قرآن پاک کے مقابلے میں کچھ بنانا چاہا وہ ذلیل خوار اور رسوا ہو کر کے رہا۔ تو قرآن نے یہ اعلان اور چیلنج کیا تھا کہ قرآن کی نظیر پیش کر دو، وہ لوگ قرآن پاک کی نظیر تو پیش نہیں کر سکے، ہاں میدان جنگ و جہاد کے اندر تلوار اور کمان لے کر کے آ گئے لڑنے مرنے کے لیے، کچھ کو قتل کر دیا، کچھ قتل ہو گئے۔ یعنی کہا تو تھا کہ قرآن کی جیسے ایک آیت پیش کرو، وہ نہیں کر رہے، اور مرنے کے لیے سامنے آ گئے۔ یہ کھلی بھی دلیل ہے، قرآن پاک کا کھلا ہوا معجزہ ہے کہ تم سے ایک آیت مانگی تھی، تمہاری جانیں تو نہیں مانگی تھی، لیکن جانوں کو قربان کر دینا اور آیت کا پیش نہ کر دینا، یہ اس بات کا کھلا ہوا اعتراف ہے کہ قرآن کریم کی مثال کو دنیا کے اندر نہیں لا سکتا۔ تو میرے بزرگوں، قابل قدر ہیں وہ حضرات
جو قرآن کریم کو پڑھتے پڑھاتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، قابل مبارکباد ہے وہ برادری، قابل مبارکباد ہے وہ محلہ، وہ علاقہ، وہ منتظمین، وہ مخلصین، بلکہ وہ حضرات بھی جو کبھی یہاں سے گزرتے ہوں تو محبت بر انداز میں دیکھتے ہوں کہ کلام الہیہ پڑھایا جاتا ہے۔ میری ابھی ایک باہر کے آئے ہوئے مہمان سے بات ہوئی، ان کی بھی طبیعت چاہ رہی تھی کہ یہاں پر حاضر ہوتے، لیکن ان کی مجبوری سے نہیں آ سکے۔ واللہ انہوں نے مجھ سے یہ پوچھا کہ مجھے نام بتلائیے ان لوگوں کے کہ جو قرآن پڑھاتے ہیں۔ میں نے ان کو نام بتلایا جو مجھے یاد تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ ان طلبہ کے بھی نام بتلائیے۔ میں نے کہا مجھے تو یاد نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیے باہر کے ایک انسان کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ ختم قرآن حکیم ہوا ہے تو وہ اتنا بےتاب ہو جائے کہ ان کے نام پہ پوچھنے لگے، اور ہمیں آپ کو یہ احساس ہی نہیں کہ ہمارے بچوں نے کتنا بڑا کارنامہ انجام دے دیا۔ یہ بہت بڑا کارنامہ ہے، وہ تمام منتظمین قابل مبارکباد ہیں۔ جس طریقے سے قاری عبدالواسط صاحب کے لیے آپ نے سنا ہوگا، تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ان کا نام لینے کے بعد کہ قرآن پاک کو تو پہلے ہم بھی پڑھتے پڑھاتے تھے، اپنے گھروں کے اندر بھی پڑھنے کا رواج تھا، لیکن وہ ایسا تھا کہ اس کی نقل کر کے بدلاتے میں بھی قرآن پاک کی شاید بیادبی ہے۔ کلا، صوفا، تالا، نون، اس کو ایسا کھینچ کے اور بگاڑ کر دیا کرتے تھے خواتین ہماری یہاں کی، پڑھنے والے بھی پڑھانے والے بھی، کہ اس کے معنی بھی بدل جاتے تھے۔ اس کے اندر ایک اپنے یہاں ہندوستان کے بہت بڑے قاری وہ حرم پاک گئے، کیونکہ پہلے زمانے میں حرم شریف بہت چھوٹا سا تھا، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے، اور اتنا سا تھا کہ وہ ترکی بلڈنگ کے اندر بیٹھے ہوئے فجر بعد قرآن کریم پڑھ رہے تھے۔ فجر بعد کا مطلب اپنے یہاں کے سورج نکلنے سے 1 گھنٹے پہلے، بالکل سہانا وقت، خاموشی کا وقت، سناٹے کا وقت، وہ پڑھ رہے تھے۔ ایک پاس کے گھر کے اندر ایک بچہ رویا جا رہا تھا اور ماں اس کی آٹا پیس رہی تھی، چکی چلا رہی تھی۔ اس نے 2-3 دفعہ بچوں کو منع کر دیا، خاموش کر دیا، چپ ہو جا، چپ ہو جا، وہ چپ نہیں ہو۔ آخر غصے میں ہو کر کے کہنے لگے کہ یا تو چپ ہو جا ورنہ تیری ایسی گد بناؤں گی جیسے یہ ہندوستانی قاری بنا رہا ہے قرآن کی گد، ایسی گد بناؤں گی۔ آپ اندازہ لگائیے، جس کو ہم نے آپ نے یہ سمجھا کہ بہت اچھا قرآن پڑھ رہا ہے، وہاں کی عورت اس کو گد بنانے سے تعبیر کر رہی ہے۔ تو قرآن حکیم ہمارے یہاں پڑھایا جاتا تھا، لیکن قابل سعادت ہیں آپ حضرات اور میں بھی کہ ہمیں اور آپ کو ایسے اساتذہ مل گئے کہ جو رتیل القرآن ترتیلہ پہ عمل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شاعروں نے قرآن پاک کی تلاوت کو مطلق نہیں فرما دیا کہ کیسی بھی تلاوت کر لے اپنے طور پہ، بلکہ جو فرمایا کہ اقرأ القرآن بلحون العرب، عربی لہجوں میں قرآن کو پڑھو۔ یہ فرمایا کہ ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، اللہ تعالیٰ شاعروں کو یہ بات پسند ہے کہ قرآن کو اس طرح پڑھا جائے جس طریقے سے نازل کیا گیا ہے۔ کس طریقے سے نازل ہوا؟ حضرت رسول مقبول علیہ السلام پہ جب قرآن حکیم نازل ہوتا، جبرائیل امین ایک ایک آیت پڑھ کے سناتے تو رسول پاک اسلام بھی مان 7 آیت پڑھتے چلے آتے۔ جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ ہمارا بچپن میں مائیں کہہ دیا کرتی تھی 4-5 سبزیوں کے نام بتلا دیتی تھی، یہ سب لے آئیے، اتنے آنے کی ہے اور اتنے پیسے کی ہے۔ آج کل تو آنے پہنے لوگ آنے اور پیسے لوگ بھول گئے، پائیاں ہی بھول گئے۔ تو بچہ جب جاتا تھا تو یاد کرتا ہوا یاد ہوگا 1 آنے کی فلاں چیز اور 2 پیسے کی فلاں چیز، وہ بولتے آتا تھا تب تو لے کر آ جاتا تھا ورنہ بھول جاتا تھا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جیسے قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوتی تو آپ بھی پڑھتے چلے آتے تھے تاکہ بھول نہ جائیں۔ جبرائیل علیہ السلام پڑھ کے سنائیں تو ایک دفعہ میں بھی پڑھ لوں تاکہ بھول نہ جاؤں قرآن حکیم۔ لیکن اس کے اندر یہ ہوتا تھا کہ پڑھنے والا سنانے والا اگر سنا رہا ہے تو پڑھنے والا اتنے اطمینان کے ساتھ مخارج اور صفات کی رعایت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا جس طریقے سے سنانے والا سنا رہا ہے، چونکہ وہ رکے گا نہیں، وہ تو پڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو باقاعدہ قرآن پاک میں آیت نازل ہو گئی، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ قرآن، کہ نبی امی اے تاجدار مکی آپ کیوں طبع نازک پہ کوئی ملال محسوس کر رہے ہیں؟ آپ یقین رکھیے آپ بھولیں گے نہیں، سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم اس طرح پڑھا دیں گے کہ آپ کہیں بھولیں گے نہیں۔ فی لوح محفوظ، جس طریقے سے لوح محفوظ میں محفوظ ہے آپ کے قلب اثر میں بھی یہ قرآن محفوظ رہے گا، تو آپ بھولیں گے نہیں۔ لیکن آپ کو اس کی زحمت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جبرائیل امین پڑھ کے سنائیں تو آپ بھی ساتھ ساتھ پڑھنے لگیں، آپ نہ پڑھیے۔ کیوں نہ پڑھیے؟ کہ وہ آداب، صفات اور مخارج کی رعایت نہ ہو سکے گی، مد کی اور سکون کی رعایت نہ ہو سکے گی، تجوید کی کو ملاحظہ نہیں رکھا جا سکے گا، حضور کو منع کیا گیا۔ کیوں؟ کہ جس طریقے سے نازل ہو رہا ہے اس طریقے سے پڑھا کیجیے۔ تو میرے بزرگوں، ہمیں اور آپ کو قرآن پاک صرف پڑھا لینا ہی کافی نہیں، ہمیں اس بات کا ہی پابند کیا گیا ہے
کہ اس طرح سے پڑھا جائے اس طریقے سے نازل ہوا ہے۔ الحمدللہ یہ قرہ حضرات قرآن کو عربی لہجوں میں پڑھنے والے، صفات و مخارج کی رعایت کر کے پڑھنے اور پڑھانے والے، پہلے زمانے میں اس بات کو بہت بڑا کمال سمجھاتا تھا۔ میرے علم ہے آج تو حافظ صاحب نے 8 پارے کھینچ دیے صاحب، واللہ یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے، یہ رونے اور لرزنے کی بات ہے۔ یہ قرآن حکیم کی بے حرمتی کرنے کا وبال اللہ کے ہاں سے ہو سکتا ہے کہ قابل عفو نہ ہو سکے، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ آدمی پڑھے، صحیح پڑھے، وہ ہے کمال۔ تو اب آپ کے اس ادارے سے جہاں قرآن پاک میں 9 لڑکے حافظ ہوئے، یہ تعداد، یہ کوانٹٹی تو آپ سب جان رہے ہیں، میں کوالٹی کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا تھا کہ الحمدللہ کہ آپ کے یہاں جہاں کوانٹٹی ہے وہاں پر کوالٹی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ شان ہمیں اور آپ کو سب کو قرآن پاک کے ادب احترام کی، اس سے محبت عظمت کی، اس کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ حضرات کو سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے جو کارنامہ آپ حضرات انجام دے رہے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا اللہ۔